28ویں ترمیم کے اوپر اپوزیشن کے جتنے لوگوں سے ہم نے بات کی، سب نے تحفظات کا اظہار کیا کہ ہم سے ڈسکس نہیں ہوا، اجلاس بھی کر رہے ہیں، میٹنگ بھی کر رہے ہیں، رد عمل بھی دے رہے ہیں. آپ کیا کرنا چاہتے ہیں 28ویں میں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ترمیم اب جب بھی ہوگی تو وہ 28ویں ہی ترمیم ہوگی، درست ہے. کیونکہ 27 ترامیم ہو چکی ہیں. اور ایسا تو کوئی سلسلہ نہیں ہے کہ آئین میں ترامیم کا کوئی راستہ بند ہو گیا ہے یا اس کے بعد کوئی ترامیم ہونی نہیں ہے. اچھا، اب جو ایشوز ہیں اگر ان کے اوپر ڈسکشن کو جو ہے وہ اس بات سے جوڑ دیا جائے کہ جی یہ ترمیم کا مسودہ تیار ہو رہا ہے، یہ جی صبح ہوگی، یہ کل شام کو ہو جائے گی، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پھر یعنی اس نیگوشیشن کو، اس ڈیبیٹ کو جو کہ ہونی چاہیے اور ہر وقت ہونی چاہیے، جو بھی ہمارے قومی ایشوز ہیں اس کے اوپر ایک یعنی ایک کانشس ڈیبیٹ جو ہے وہ بڑا ضروری ہے، تو اس کو یہ ڈیمیج کرنے والی بات ہے. اب دیکھیں، ایک پانی کا مسئلہ لیں، کیا جو کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے اور اس کے بعد جو انڈیا جس طرح سے واٹر کو، پانی کو جو ہے وہ ویپنائز کر رہا ہے، اور خاص طور پہ اس وقت جو چیئرمین واپڈا کی جو کریڈیبل جو ہے وہ انفارمیشن ہے، وہ اس کے اوپر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے کہ ان کے پاس ایویڈنس موجود ہے، کوئی بھی اگر چاہے تو اس کو چیک کر سکتا ہے کہ 5 ڈیم وہاں پہ بن رہے ہیں. یہ 5 ڈیم جو ہیں یہ 2029 تک مکمل ہو جائیں گے. جب یہ مکمل ہو جائیں گے تو انڈیا اس پوزیشن میں ہوگا کہ وہ دریائے چناب کا ایک قطرہ پانی بھی نہ آنے دے، اور اس کو جو ہے وہ فار 60 ڈیز ہولڈ کر لے. وہ کرے گا کیا کہ جب ہمیں ضرورت ہوگی اس کو ہولڈ کر لے گا، اور جب ہمیں ضرورت نہیں ہوگی تو پھر ایک دم جب اس کو چھوڑے گا تو ادھر فلڈ آ جائے گا. فلڈز آ جائیں گے. تو اس کے اوپر اگر یہ بات کی جائے تو اس کو پھر اس طرح سے اس یعنی ڈیبیٹ کو، اس غور و فکر کو، اس نیشنل جو ایک ریکوائرمنٹ ہے اس کے اوپر بات کرنے کو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پھر اس کو ڈی ریل کرنے والی جو ہے وہ آؤٹ لائن کرنے والی بات ہے. اگر آپ اس کو کہیں کہ جی یہ تو ابھی جو ہے وہ مسودہ بنے گا، ترمیم ہوگی. اب جب اس قسم کے کویشچن جو ہے وہ دوسری جماعتوں سے ہوتے ہیں، اور خاص طور پہ جب بلاول صاحب سے ہوتے ہیں، تو اس کا وہ پھر اپنا ایک پورا سٹانس لیتے ہیں، پھر اس بات کو جو ہے وہ بڑھایا سر، جاتا ہے. پیپلز تو پارٹی پانی والے مسئلے کے اوپر جب وہ 5 نہروں کا منصوبہ سامنے آیا تھا تو پیپلز پارٹی نے اس کی مخالفت کی. اس کا پاکستان کو نقصان ہوا، وہ نہری منصوبہ درمیان میں رہ گیا، بننی چاہیے تھی. ابھی جو چیئرمین واپڈا جنرل سعید نے ریکمنڈیشن دی ہے کہ ہمیں نئی سٹوریجز ڈیولپ کرنی چاہیے چناب کے اوپر، وہ صحیح پرپوزل ہے. اس کے اوپر بھی آپ کے پاس دیکھیں وہ اس کا سپورٹ نہیں ہے یعنی پیپلز پارٹی کی. ہماری اسٹریٹجی ہی یہی بنتی ہے کہ اگر انڈیا ایسے کرے جو کہ وہ کرنے جا رہا ہے، تو جب وہ پانی جو ہے وہ چھوڑے، ہم اس کو جو ہے وہ پریزیڈنٹ ہاؤس ریزرو میں کر لیں. گئے تھے سر پرائم منسٹر صاحب، آپ بھی ساتھ گئے تھے؟ جی میں لاسٹ ٹائم تھا میں. جی گئے تھے. پیپلز پارٹی کی طرف سے اس کی مکمل حمایت نہیں ہے. دیکھیں، پیپلز پارٹی کی طرف سے اس کی مخالفت بھی نہیں ہے. سر وہ لیکن جو پیپلز شرائط عائد پارٹی کرتے ہیں ان دیکھیں شرائط کے ساتھ آپ آگے چل نہیں سکتے. دیکھیں پیپلز پارٹی جو ہے وہ ایک یعنی پولیٹیکل جماعت ہے. وہ کسی بھی ایشو پہ بات کرنے سے وہ کبھی بھی نہ پیچھے ہٹتے ہیں نہ وہ گھبراتے ہیں. وہ ہر اس ایشو کے اوپر جس کے اوپر ان کو اختلاف بھی ہو وہ بات کرنے کو تیار ہوتے ہیں. وہ اس ایشو کے اوپر بھی بات کرنے کو تیار ہیں. وہ جو این ایف سی کا ایشو ہے یا جو دوسرے جو فائنانس کی جو تقسیم ہے بٹوین فیڈریشن اینڈ پروونسز، اس کے اوپر بھی بات کرنے کو تیار ہیں. لیکن معاملہ یہ ہے کہ این ایف سی پہ بات کرنے پہ پیپلز پارٹی تیار ہے. دیکھیں، معاملہ یہ کہ اس کے اوپر بات ہو رہی ہے. یعنی اس وقت جو ہماری بجٹ کی پوزیشن ہے، اگر آپ جو فارن لونز کی انسٹالمنٹ ہیں، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی خوش آئین بات ہے کہ کبھی بھی کسی وقت بھی کوئی بڑی پیمنٹ ہو یا کوئی پیمنٹ اچانک آ جائے، تو پاکستان نے ابھی تک جو ہے وہ اس میں کوئی ڈیفالٹ یا کبھی یہ بھی نہیں ہوا کہ پاکستان کہے کہ جی نہیں ابھی میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں. جو اپنی ادائیگیاں ہیں وہ بر وقت کر رہا ہے. اور اسی طرح سے جو ہے وہ اب بجٹ جو ہے اس میں ڈیفنس چارج ہے، یہ بیرونی قرض جو ہے ان کی انسٹالمنٹس ہیں. اسی طرح 750
ارب تو بینظیر انکم سپورٹ انکم پروگرام، اسکیم کا ہے. اسی طرح سے کوئی تقریباً 1200-1300 ارب جو ہے یہ اسٹیٹ اون انٹرپرائز جو ہے اس میں جو ہے وہ جا رہا ہے. تو ان اس میں ڈوب رہا ہے. ڈوب رہا ہے ڈوب رہا ہے یعنی ضائع جا رہا ہے. اب اس میں اس کے اوپر اگر جو کولیشن پارٹنرز ہیں یا جو بڑی جماعتیں ہیں ان کی لیڈرشپ ٹاپ لیول پہ یا سیکنڈ تھرڈ لیول پہ اگر وہ گفتگو کرتے ہیں تو اس کو اس طرح سے بریکٹ کر دیا جائے کہ جی یہ پتہ نہیں صبح کیا کرنے لگے ہیں, تو میرا خیال ہے کہ وہ کوئی مناسب بات نہیں. نہیں سر بریکٹ نہیں کسی کے ساتھ بھی کرتے, لیکن ریئلسٹک پوزیشن لینی چاہیے. 18ویں ترمیم میں آپ نے ایک شک ڈالی ہوئی ہے, ایک لائن ہے بیسیکلی جس کو آپ کو 28ویں ترمیم سے انڈو کرنا ہے. وہ لائن یہ کہتی ہے کہ صوبوں کے جو وسائل کا حصہ ہے اس کو بڑھایا تو جا سکتا ہے, کم نہیں کیا جا سکتا. اب این ایف سی کو آپ ریویو کریں گے اور وہ کرنا چاہیے, میں سپورٹ کرتا ہوں اس کو, مخالفت نہیں کرتا, میں ایز اے جرنلسٹ اس کو سپورٹ کرتا ہوں کہ یہ آپ کو ریویو کرنا ہے. ادروائز وفاق آپ کا کنگال ہو گیا, بینکرپٹ ہو گیا وفاق آپ کا. 57.2% سے ان کا حصہ کم کرنے کی ضرورت ہے. ڈیفنس سپینڈنگ وفاق اکیلا اٹھا رہا ہے, ڈیٹ سروسنگ وفاق اکیلا اٹھا رہا ہے, اس کے پاس تو پیسہ ہی تو نہیں چلے بچتا. تو آپ نہ کریں کم, اس لائن کو بھی نہ ہٹائیں. یہ جو وفاق اکیلا جو کر رہا ہے اس میں تھوڑی کمی لیں. اس میں کمی کیسے لائیں؟ کمی اس میں ایسے لے آئیں کہ ڈیفنس جو ہے وہ کوئی صرف وفاق اسلام آباد کا تو نہیں ہو رہا, پورے ملک کا ہو رہا ہے. تو ڈیفنس چارج جو ہے صوبے اس کا بوجھ اٹھائیں, سارے مل کے اٹھائیں. یعنی میرا خیال ہے کہ اس طرح سے یہ بات کہ صوبے بوجھ اٹھائیں, نہیں سارے مل کے اٹھائیں. پاپولیشن بیسس کے اوپر جیسے وسائل تقسیم ہوتے ہیں تو ویسے ہی ڈیفنس سپینڈنگ بھی صوبوں میں تقسیم کریں, پھر تو ایک برابر ہو جائے گا نا سب کا. نہیں اس میں یہ ہے نا کہ جو بھی ریونیو کلیکشن ہوتی ہے اس میں فرسٹ چارج جو ہے وہ ڈیفنس ہو جائے, یہ انسٹالمنٹس فوراً لون ہو جائے, اس کے بعد باقی جو ہے وہ تقسیم ہو جائے, بھلے اسی ریشو سے ہو جائے, تو کوئی اس میں اس کو کم کرنے کی ضرورت نہیں. دیکھیں یہ وہ چیزیں ہیں, یہ تجویز ہو سکتی ہے ممکنہ طور پر, لیکن یہ آپ نے ڈسکس کیا اس کو زرداری صاحب؟ دیکھیں جب لوگ آپس میں جو ہے وہ بیٹھیں گے, جب پولیٹیکل لیڈرشپ بیٹھے گی, تو جب کسی مسئلے کے اوپر جو ہے وہ غور و فکر کرے گی, تو یہ ہو سکتا ہے کہ اس سے بھی بہتر تجویز آ جائے. تو سر یہ کوئی بات کرے گا تو آئے گی نا. سر یہ بجٹ کے آگے پیچھے آپ کو یہ چیز کرنی ہے 30 جون تک, تاکہ اگلا سال جو ہے آپ کا وفاق بینکرپسی سے بچ جائے. اس وقت آپ 8-8 ہزار ارب روپیہ سالانہ قرضہ اٹھا رہے ہیں بینکوں سے وفاق. ایسا ہی ہے, اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے جو اکانومی یا ہماری جو معیشت ہے اس میں باوجود اس کے کہ کوشش بھی ہو رہی ہے, محنت بھی ہو رہی ہے, سارے طریقہ کار جو ہے وہ استعمال ہو رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی وہ بہتری جو کہ آنی چاہیے تو وہ اس رفتار سے نہیں آ رہی. زرداری صاحب کا رد عمل کیا تھا جب پرائم منسٹر نے ان سے یہ آپشن ڈسکس کیا؟ دیکھیں زرداری صاحب سے ہماری ایک علیحدہ ملاقات بھی ہوئی تھی, اس میں جو ہے وہ اور لوگ بھی تھے ان چیزوں سے متعلقہ, تو ان کا رویہ پازیٹیو تھا. اور انہوں نے لوگ کون کون تھے سر؟ یعنی ہمارے ساتھ یعنی منسٹر پلاننگ تھے, منسٹر پاور تھے, منسٹر واٹر ریسورسز تھے, چیئرمین وابڈا تھے. تو یہ پانی والی جو میٹنگ آپ کی ہوئی, یہ کوئی مہینہ پہلے کی بات ہے. تو انہوں نے بات سنی تمام شرکاء کی, انہوں نے بڑی اچھی خاطر بدارت چائے وائے اچھی پلائی بلکہ کھانا کھلایا. اچھا, اور انہوں نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے آپ اس کے اوپر بیٹھ کے بات کریں, اور اس کے اوپر ہمیں کنسنسس ایوالو کرنا چاہیے, سب کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے. جو وہ بات اکثر بھی کرتے ہیں اور بار بار بھی کرتے ہیں کہ سب کو ساتھ لے کے چلیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑا پازیٹیو رویہ ہے. سر مجھے لگتا ہے پیپلز پارٹی کے اندر نا ایک احساس پیدا ہو رہا ہے, جیسے وہ کہتے ہیں نا لیفٹ آؤٹ, کہ وہ پیچھے رہ گئے ہیں یا ارریلیونٹ ہو گئے ہیں سیاسی اعتبار سے. نہیں بالکل نہیں, اور وہ نہیں جو وہ بات کرتے ہیں جی, وہ یعنی سندھ کے خاص طور پہ جو ہمارے دوست ہیں وہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ کی بات کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے, وہ کہتے ہیں کہ جی ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے, اور اس کے بارے میں وہ کچھ چیزیں جو ہے وہ ان کو اس کا حوالہ بھی دیتے ہیں. شاید ان میں سے کوئی چیز کیونکہ اب اگر کوئی 30 سال 35 سال پہلے کی بات کی جائے کہ جی یہ اکارڈ ہوا تھا, اس کے بعد پھر یہ ہو گیا, اس کے بعد پھر وہ ہو گیا,
تو ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی بات ٹھیک بھی سر ہو. وہ تو 91 92 والی پانی کی تقسیم کی بات کریں تو وہ تو وہ 2026 میں ریلیونٹ نہیں رہے گی. لیکن بہرحال جو ایک چیز طے ہو تو اس کے اوپر عمل تو ہونا چاہیے نا. جس طرح سے اب آپ انڈیا کو کہہ رہے ہیں کہ جو واٹر اکارڈ ان بٹوین پاکستان اینڈ انڈیا ہوا تھا تو وہ اب انڈیا اسے دوڑ رہا ہے. 91 والے ایکارڈ چناب جو ہمارے حصے میں تھا اس کے اوپر ڈیم بنا رہا ہے. جو 91 والا ایکارڈ تھا واٹر ڈسٹریبیوشن کا صوبوں کے ساتھ، اس میں کوئی سندھ کے ساتھ کی گئی تھی اس میں یعنی میں خیر اس کی ڈیٹیل میں تو میں نے جا کے نہیں دیکھا، لیکن بہرحال سندھ اور خاص طور پہ جو چیف منسٹر سندھ ہیں مراد علی شاہ صاحب، ان کا یہ خیال ہے کہ جی اس میں سندھ کے ساتھ جو بات کی گئی وہ اس کو پورا نہیں کیا گیا.